شاہ صاحب مسلمان کا اللہ ایک، رسول ایک، کلمہ ایک، فرقے کہاں سے آ گئے؟ آج ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ میں اگر مسلمان ہوں تو میں کس فرقے کو مانوں؟ کیا اسی فرقے کو مان لینا چاہیے جو ہمیں پیدائشی مل جاتا ہے، یا پھر اس پہ بھی سوال اٹھانا چاہیے؟ یہ بڑا نازک سا معاملہ ہے۔ اس میں اصل میں جب ہم شخصیت پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا جو آخر الٹیمیٹ اینڈ ہے وہ فرقہ واریت یہ ہے۔ پھر ہمارے یہاں انڈین سب کانٹیننٹ ہو یا دوسری مملکت میں ہوں، بادشاہت نے اصل میں زیادہ خرابی پیدا کی۔ جہاں بادشاہت ہے وہاں شخصیت پرستی بہت ہوگی۔ تو ہم پھر جس شخص کو چاہتے ہیں ٹوٹ کے چاہتے ہیں، ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ اس کے اندر کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کمی بھی رہ سکتی ہے، اور جس کی مخالفت کرتے ہیں ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ شخصیت پرستی کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کے سلسلے میں یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہاں تو اسلام میں تو تین ہی چیزیں مسلمان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، بہت اہمیت، ورنہ اور چیزیں بھی بڑی عام ہیں۔ رب تعالیٰ ہے، اس کا پیغام ہے قرآن پاک کی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں پہ نظر رکھیں، رب تعالیٰ کے ساتھ ہم عشق کرتے ہیں، چونکہ رب تعالیٰ سے عشق ہے تو اس کا کلام ہمیں بڑا عزیز ہونا چاہیے، اور ایک سچے عاشق کی طرح ہماری یہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر لیں جس سے ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو، اور وہ محبوب ہے رب تعالیٰ۔ کیونکہ انسان جس سے عشق کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو پورا کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو رب ہم سے کیا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس کو سمجھنے میں اگر دقت آتی ہے، کہیں ہم انٹرپریٹ نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں، اگر اس کو سمجھنے میں ہمیں دقت ہو رہی ہے تو دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل فرمایا، اس کی ہم پیروی کر لیں۔ باقی قابل احترام شخصیتیں موجود ہیں، اہل بیت ہیں، بہت ہی قابل احترام ہستیاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اسٹارٹنگ فرام جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، بہت قابل احترام ہے، ہم ان سے لائٹ لے سکتے ہیں۔ تو فرقہ واریت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج بھی اگر ہم نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جو فروعی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے یہاں فرقہ واریت
سامنے آئی ہے وہ فروئی چیزیں تو بہت ایڈوانسڈ لیول کی ہیں. میرے لیے، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، لیکن میں اس مقام تک ابھی نہیں گیا جہاں مجھے فروئی چیزوں کی فکر شروع ہو جائے. ابھی تو مجھے اسی سے فرصت نہیں ملے گی اگر میں سوچوں کہ جو بنیادی ریکوائرمنٹس موٹی موٹی ہیں میں وہ تو پوری کر لوں پوری طرح. دیکھیے ہمارے یہاں فرقہ واریت ہے. کسی اسکول آف تھاٹ میں یہ کہیں اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہوگا کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں. کسی اسکول آف تھاٹ میں یہ نہیں اپریشیٹ کیا گیا کہ کسی کی مدد نہ کریں آپ. کوئی امام ہمارے یہ نہیں ہمیں کہتے کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں. کوئی امام یہ نہیں کہتے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اخلاق سے نہ بات کریں. کسی امام نے آپ کو مجھے کوئی یہ نصیحت نہیں کی کہ تم غیبت کیا کرو، جھوٹ بولو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر نہ صرف سب کا اتفاق ہے بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یوم حساب مجھ سے سب سے پہلے پوچھ لی جائیں گی. سب سے پہلی چیز تو رب تعالیٰ کو نماز کی پوچھے گا. تو میں نماز کو قائم کر لوں. یہ بات کی بات ہے میں ہاتھ چھوڑ کر پڑھوں، رفع یدین کروں، ہاتھ باندھ کے پڑھوں، ہاتھ ناک پر باندھوں، سینے پہ باندھوں. یہ بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نماز تو پڑھ لوں. میں تو وہی نہیں پڑھ پاتا. میں روزہ تو رکھ سکوں. چاہے میں روزہ 6 منٹ پہلے بند کروں، سحری کھا لوں، سحری ختم کر دوں، افطار 6 منٹ کے بعد کر لوں یا 6 منٹ پہلے کر لوں. یہ بات کی بات ہے. لیکن روزہ تو رکھوں میں پہلے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اگر ہم نوجوانوں تک یہ پہنچا دیں کہ بنیادی فرق کہیں نہیں کسی اسکول آف تھاٹ، بنیاد کا کہیں کوئی فرق نہیں. بنیاد الحمدللہ ابھی تک وہی ہے جو ہونی چاہیے. ہم ان بنیادی چیزوں کو پکڑ لیں اور ان بنیادی چیزوں کو ٹھیک کر لیں. جب اس پر ہم کاربند ہو جائیں پوری طرح تو پھر ہم ایڈوانس لیول کی باتیں سوچتے ہیں. تو وہاں یہ سوال آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے وہ عمل کرتے چلے جاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو کوئی سوال ہی نہیں ہے تو فرق کا ہمارے یہاں.